رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحث ہماری اس میں تھی مصنف کی ایک رائے، اگرچہ بحث اصولی نہیں ہے لیکن شیخ مصنف داخل ہو گئے ہیں تو ابھی آخر تک چھوڑتے نہیں. کل بیان ہوا شیخ مصنف کا دعویٰ یہ کہ زمان دلالت تضمنی کی بنا پر فعل میں داخل نہیں بلکہ التزامی ہے، یعنی ظرف کی صورت میں ہے، جز کی صورت میں نہیں ہے، قید کی صورت میں نہیں. کچھ مؤیدات پیش کرتے ہیں اس کے لیے. وَيُؤَيِّدُهُ، یہ جو میں نے کہا يُؤَيِّدُهُ یعنی عدم دلالت الفعل على الزمان، جز ہونے کے اعتبار سے اس کی مؤید کیا ہے؟ ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال والاستقبال. دو زمانے پائے جاتے ہیں اس مضارع میں، یہ معلوم ہے. ولا معنى له لهذا المشترك المعنوي الا ان يكون له للمضارع خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. اس اشتراک معنوی کا کیا مطلب ہے فعل مضارع میں؟ کہتے کہ ولا معنی له، اس مشترک معنوی ہونے کوئی معنی نہیں، الا ان يكون له للمضارع معنى خاص. اصل میں یہ خصوص معنی ہے نا، معنی خاص ہے یعنی تقدیم و تاخیر اس میں معنی خاص. صح صحیح ہو، یہ معنی خاص. انطباقه، انطباق فاعل صح، صح انطباق معنی خاص على كل منهما. ان مشترک معنوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ مضارع کا ایک معنی ہے، مضارع میں ایک خصوصیت ہے، جس طرح کا مصنف نے کہا کہ ایک خصوصیت کی بنا پر وہ زمانہ آتا ہے، اما زمانہ جز ہونے کے اعتبار سے نہیں آتا ہے. اس خصوصیت کی وجہ سے خاص معنی ہونے کے اعتبار سے کہ جو دونوں کو لپیٹ میں لیتا ہے، لیکن یہ خصوصیت زمانہ نہیں ہے، ایک زمانہ عام ہو اس کے دو مصداق ہو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہونا خصوصیت للفعل المضارع. مشترک معنوی ہونے کا مطلب یہ ہے زمان حال استقبال شامل، یعنی فعل مضارع کی ایک خصوصیت ہے، ایک خاص معنی ہے کہ صح انطباق علی کل منہما، وہ خاص معنی دونوں پر منطبق ہوتا ہے، یعنی ایک خصوصیت ہے. مثلا وہ خصوصیت آپ یوں کہیں، اس خصوصیت میں اختلاف ہے، کل میں نے اشارہ کیا. آپ یوں کہیں کہ ترقب یعنی معنی کا متحقق ہونا مضارع میں ابھی واقع نہیں ہوا ہے لیکن واقع ہونا، یہ خصوصیت فعل مضارع میں ہے. ماضی میں واقع ہو چکا ہے، یہ خصوصیت ہے. مضارع میں واقع ہونا ہے، اب یہ واقع ہونا ممکن ہے حال میں ہو، ممکن ہے، خصوصیت ترقب کہا جاتا ہے. نہ ان کی جو ہے زمانہ جزء زمانہ حال یا زمانہ استقبال جزء مضارع ہو، ایسا نہیں ہے. ایک خصوصیت کی وجہ سے یہ زمانے آتے ہیں. اچھا، لا انہ، لیکن مشترک معنوی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مضارع يدل على مفہوم زمان یعمہما، یعم الحال والاستقبال. مشترک معنوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل مضارع ایک زمان مفہوم جو کہ زمان عام اور اس کے مصداق حال اور استقبال ہے، اس طرح نہیں ہے مشترک معنوی. بلکہ کیا ہے، یہ حال اور استقبال کہاں سے آتے ہیں مضارع میں؟ ہونا خصوصیتون، اس خصوصیت کی وجہ سے دونوں زمانے حال اور استقبال لپیٹ میں آتے ہیں. نہیں کہ فعل مضارع ایک زمان عام کے لیے وضع ہوا ہے اور زمان عام کے مصادیق یہ دونوں حال اور استقبال ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمانہ میں ظرف اور مظروف کا سسٹم نہیں ہے کہ ایک زمان عام ہو اس کے لپیٹ میں زمان، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے زمان، یہ تصور نہیں ہے. کما جس طریقے سے ان الجملۃ الاسمیۃ کہ زید ضارب، زید ضارب ہے کہ نہیں آگا؟ اس زید ضارب کا معنی کیا ہے؟ صرف پڑھتے وقت ہم کیا کہتے ہیں شرح مسلم میں؟ زید ضارب الان، زید ضارب غدا، زید ضارب امس. اس میں فائل میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں نا. یہ آیا یہ جملہ اسمیہ ابھی زید ضارب آیا، اس جملہ اسمیہ ان میں سے ہر ایک کے لیے وضع ہوا ہے حال استقبال وغیرہ کے لیے؟ لا، یکون لہا للجملہ اسمیہ معنی، ایک خاص معنی ہوتا ہے، خصوصیت المعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ صح انطباقہ، اس معنی کا منطبق ہونا صحیح علی کل واحد من الازمنہ، ما عدم دلالتها دلالت الجملہ اسمیہ علی واحد منها من الازمنہ اصلا. ایسا نہیں ہے کہ جملہ اسمیہ یا زمان حال پر یا زمان وضعا دلالت کرتا ہو، ایسا نہیں ہے. فکانت الجملۃ الفعلیہ مثلها، جملہ فعلیہ بھی جملہ اسمیہ کی طرح ہے، یعنی جملہ فعلیہ بھی دلالت کرتا ہے ایک معنی کے اوپر، لیکن یہ مقترن ہوتا ہے ایک زمان کے ساتھ، لیکن زمان جز ہونے کے اعتبار سے مقترن نہیں ہے، بلکہ اس فعل میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے،
اس خصوصیت کی بنا پر کبھی حال کبھی استقبال کبھی ماضی کبھی حال اور استقبال دونوں جیسے فعل مضارع میں اس پر زور دیتے ہیں مصنف. دلیل لاتے ہیں جس طرح جملہ اسمیہ میں زمان تو پایا جاتا ہے لیکن زمانہ جز نہیں ہے، قید نہیں ہے، بلکہ زمان ظرف ہے. زید ضارب یعنی کسی نہ کسی زمانے میں تو ہوا ہے نا، یا ماضی یا حال استقبال اس طریقے سے. یہ ایک معید ہے. اس کے بعد آ جائے وَرُبَّمَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّمَانَ الْمَاضِي فِي فِعْلِهِ وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة. دعویٰ یہ ہے مصنف کا بسا اوقات میں فعل ماضی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں ماضی نہیں مضارع کا معنی ہوتا ہے. دیکھیے اگر زمان ماضی فرض کیجئے فعل ماضی میں جز ہوتا تو کیوں فعل مضارع کا معنی دے رہا ہے ماضی. ایک اسی طرح فعل مضارع جس کا معنی حقیقی حال اور استقبال ہے لیکن کبھی کبھار ماضی کا معنی دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زمانہ جزء موضوع نہیں ہے فعل ماضی میں یا فعل مضارع میں. مثلا ربما یؤید ذالک کا اشارہ بھی وہی ہے کہ جو ہے فعل دلالت نہیں کرتا ہے تضمناً، یعنی ربما یؤید ذالک، ذالک یعنی عدم دلالت الفعل على الزمان جزءا وتضمناً. کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ مؤید کیا ہے؟ یؤید کا فاعل ان الزمان الماضی، زمان ماضی فی فعلہ یعنی فی فعل الماضی، فعل ماضی میں جو زمان ماضی ہے، وزمان الحال او الاستقبال فی المضارع یعنی فی الفعل المضارع، زمان حال استقبال فعل مضارع لا يكون هذا الزمان ماضیا، يكون بضمیر، یہ زمان ماضی نہیں ہوتا فعل ماضی میں، او مستقبلا یا مستقبل نہیں ہوتا ہے فعل مضارع میں، حقیقتا لا محالہ، مضارع میں زمان مضارع نہیں ہوتا ہے اور جو ہے ماضی میں زمان ماضی نہیں ہوتا ہے. بل ربما يكون یعنی يكون الزمان في الماضي یعنی في الفعل الماضي مستقبلا حقيقة وفي الفعل المضارع یعنی في المضارع یعنی وعطف کس کو پر یعنی وربما يكون الزمان في الفعل المضارع ماضيا كذلك یعنی حقیقة ہے فعل مضارع لیکن زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی ماضی ہوتا ہے. وإنما يكون الزمان ماضيا أو مستقبلا في فعلهما في فعل الماضي والمضارع بالإضافة، بالنسبة یعنی بالإضافة، بالنسبة ماضی ہوتا ہے بالنسبة مضارع ہوتا ہے، وإلا بذات خود ماضی نہیں ہوتا ہے، بذات خود مضارع نہیں ہوتا ہے. یہ بالنسبت سے کیا مراد ہے؟ خود فعل ماضی کی طرف دیکھو گے تو وہ صیغہ فعل ماضی کا ہے لیکن معنی مضارع کا ہے. خود فعل مضارع کی طرف دیکھو صیغہ فعل مضارع کا ہے لیکن معنی ماضی کا ہوتا ہے، معنی ماضی کا ہوتا ہے. لیکن ماضی میں جو ماضویت آتی ہے زمانے کے اعتبار سے وہ بالنسبت ایک چیز کی نسبت ماضی ہے، وإلا بذات خود مضارع ہے. مثال ابھی آ رہی ہے. اور فعل مضارع بذات خود ماضی ہے ایک مورد میں لیکن بالنسبہ مضارع ہوتا ہے ایک چیز کی نسبت. مثلا کما یظہر، یہ مطلب یہ جو ابھی بیان ہوا کہ نہیں ماضی مضارع کا معنی دیتا ہے، مضارع ماضی. یہ من مثل قولی، اس طرح کی مثالوں میں جیسے یجیء زید بعد عام وقد ضرب قبله بأیام، مثلا وقد ضرب غلامه آپ کہیں. یہاں پر اگرچہ استاد نے ایک تعلیق اگر شروحات میں یہ نقطہ مجھے نہیں ملا لیکن ہم وقد ضرب کا معنی وہی ضرب مارنے کا معنی لیا ہے بعض شروحات. یعنی میرے پاس زید آ گیا بعد عام، یجیء زید آئے گا زید ایک سال کے بعد، وقد ضرب بعض شروحات میں غلامه قبله بأیام، قبل العام یعنی قبله یعنی قبل العام، سال گزرنے سے پہلے اس نے اپنے غلام کو کچھ دن پہلے مارا. ٹھیک ہے نہیں، یہ یعنی ضرب مارنے کے معنی نہیں ہے. لیکن استاد نے ظاہراً یہ ضرب اس معنی میں نہیں ہے مارنے کے معنی میں اس مثال میں، بلکہ ضرب یعنی مشى، ضربتم فی الارض نہیں ہے قرآن میں، ضربتم فی الارض یعنی مشیتم فی الارض، وإذا ضربتم فی الارض یعنی مارنے کے معنی نہیں بلکہ مشی کے معنی. تو علی کل حال مطلب پر اثر نہیں پڑتا ہے. مطلب یہ ہے زید میرے پاس آئے گا بعد عام، ایک سال بعد میرے پاس آئے گا،
وقد ضرب قبله قبل العام بأيام، اور سال گزرنے سے کچھ دن پہلے اس نے اپنے غلام کو مارا. یہاں ضرب ماضی کا صیغہ ہے، لیکن بلکہ مارا ہے نہیں بولو، بلکہ وقد ضرب غلامہ بأیام، اور سال گزرنے سے کچھ دن پہلے وہ اپنے غلام کو مارے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہاں پر ضربا ہے صیغہ ماضی کا، لیکن معنی کے اعتبار سے زمان النطق. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں عبارت بنایا ہے وقولہ جاء زید فی شہر کذا، بلے یہ جو میں زمان النطق جو میں بول رہا ہوں اس کی نسبت ماضی نہیں ہے، زمان حال میں بول رہا ہوں. ابھی میں بول رہا ہوں نا وقد ضرب، اس کی نسبت ماضی نہیں ہے، یعنی نہیں مارا ہے اس نے. میں ابھی کیا بول رہا ہوں؟ وقد ضرب غلامہ، اس مثال میں یہاں پر زمان النطق کی نسبت ماضی نہیں ہے، زمان النطق کی نسبت مستقبل ہے. مارنا زمان النطق کی نسبت مستقبل ہے، کیونکہ زید آئے گا، اس کی نسبت دیکھیں نا، زید آئے گا قبل العام بعد عام، ایک سال بعد آئے گا، اور وہ آنے سے پہلے کچھ دن پہلے مارے گا. میں کب بول رہا ہوں؟ ابھی اس ٹائم میں جب بول رہا ہوں تو یہ مارے گا، ابھی پورا سال باقی ہے. پورا سال باقی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زمان نطق کی نسبت یہ ضربا ماضی نہیں ہے، مستقبل ہے، مارنے والا ہے. بات واضح کر رہی نا؟ بھلے اگر ہاں ٹھیک، لیکن کس کی نسبت ماضی ہوگا یہ ضربا؟ ما بعد العام، سال گزرنے کے بعد جب میں بولوں گا نا وقد ضرب قبل العام، کیا ہوگا وہاں پر ماضی ہوگا. بات واضح ہوگی نا؟ قبل العام جب میں بول رہا ہوں تو صیغہ ماضی کا ہے، لیکن معنی مستقبل ہے. زمان نطق کی نسبت مستقبل ہے، لیکن سال گزرنے کے بعد ماضی میں تبدیل ہو جائے گا، واقعا معنی ماضی کا ہو. قبل العام مستقبل ہے. وقولہ، اس کے لیے میں نحوی ایک مطلب سے مدد دوں گا، لا باس، اگر شراح نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. یہ جو جملہ حالیہ ہوتا ہے نا، غیر جملہ حالیہ ذوالحال کے حساب سے حال کا معنی ہوتا ہے. ذوالحال جیسا ہوگا اسی کے مطابق حال کا معنی کرنا پڑے گا. مثلا جاء زید، جاء زید، میرے پاس زید آیا، کل آیا. یہ زید کیا ہوگا؟ فعل ماضی کے لیے فاعل ہے، اور زید ذوالحال ہے. راکبن، درن حال کہ وہ راکب تھا. راکبن اسم فاعل ہے کہ نہیں؟ اسم فاعل کیا وضع ہوا ہے ماضی کے لیے؟ نہیں، اسم فاعل وضع نہیں ہوا ماضی کے لیے. آپ معنی ماضی کیوں کر رہے ہو؟ وہ راکب تھا، کیوں کر رہے ہو؟ یہ معنی ذوالحال کا معنی ہوتا ہے. ذوالحال کی حالت بیان کرنے کے لیے، اپنی حالت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. ذوالحال جب آیا تو اس حالت میں تھا. حال کا معنی ذوالحال کے مطابق ہوتا ہے. چاہے یہ تو اسم کی مثال ہے. اس جاء زید وقد ضرب غلامہ، پڑھیے اس طرح سے، یہ فعل ماضی ہے کہ نہیں؟ ضرب غلامہ، لیکن نہیں، جاء زید وقد یضرب غلامہ، اس طرح سے جاء زید وقد یضرب غلامہ. یہاں پر یضرب مضارع ہے کہ نہیں؟ میرے پاس زید آیا، اور وہ حال آئیں کہ وہ اپنے غلام کو مارے گا، اس طرح سے معنی نہیں ہوتا ہے، معنی ہی ماضی ہوتا ہے. مضارع کا صیغہ ہے، میرے پاس زید آیا تھا اس حالت میں کہ اس نے اپنے غلام کو مارا، اپنے غلام کو مار رہا تھا، اس حالت میں آیا تھا. مار رہا تھا یعنی مارتے ہوئے اس حالت میں میرے طرف آیا. یہ ضرب مارے گا معنی نہیں ہے، وہ مارتے ہوئے آیا تھا میرے، روتے. کان یبکی، جاء عندی زید وکان یبکی، میرے پاس زید آیا تھا اس حالت میں کہ وہ رو رہا تھا. یبکی کا معنی روئے گا معنی نہیں ہوتا ہے. بات واضح ہوگی. صیغہ مضارع کا ہے، معنی ماضی. اما بلے بالنسبہ الی المضارع یجیء زید، یجیئنی زید وقد ضرب غلامہ وقد کان یبکی. یجیئنی زید، زید میرے پاس آئے گا، وکان یبکی، دیکھیں وکان یبکی، یہ کانا فعل ماضی ہے، یبکی کانا یبکی کے لیے خبر ہے، یبکی خبر کانا کے لیے کانا فعل ماضی ہے. اس حالت میں آئے گا کہ وہ رو رہا ہوگا. دیکھیں وکانا فعل ماضی ہونے کے باوجود مضارع کا معنی دے رہا ہے. یہ نقطہ یہاں پر یجیئنی زید بعد عام وقد ضرب قبلہ بأیام. وقولہ، ابھی دوسری مثال کس کے لیے آگا؟
فعل مضارع ہے لیکن معنی ماضی کا دے رہا ہے. دیکھیے جاء زید فی شہر کذا، فلان مہینے میں میرے پاس زید آیا. سابقہ میں نے کیا تھا ہمارے پاس جمادی الاول میں زید میرے پاس آیا. وهو يضرب في ذلك الوقت زمان حال او فيما بعده بعد المجيء مما مضى من الزمان الذي مضى. دیکھیے وہ میرے پاس زید آیا جمادی الاول میں، وہ حال آن کی وہ مار رہا تھا فی ذلك الوقت یعنی وقت مجیء، آتے ہوئے مار رہا تھا. او فیما بعدہ یا آنے کے بعد مارنے والا تھا، آنے کے بعد مارنے والا تھا. فیما مضا مما مضا من الزمان. یہاں پر یضربو کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ مضارع ہے لیکن معنی ہی ماضی. جب وہ آیا اس وقت مار رہا تھا یا مارنے والا تھا؟ مار رہا تھا زمان حال، مارنے والا تھا زمان استقبال. دیکھیے فعل مضارع کا ہے لیکن ذوالحال چونکہ جاء ہے تو معنی ماضی کا ہو رہا ہے. فتأمل جیدا، یہ مؤیدات ہے. ثم لا بأس ہاں اس کے بعد ابھی مصنف کہا ابھی تک رکتے نہیں ہے. ثم لا بأس بصرف عنان الکلام. عنان الکلام، عنان کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گھوڑے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں نا، لگام. عنان ہو یعنی لگام. ابھی صرف العنان یعنی لگام کو چھوڑ دینا. شیخ مصنف کہتے ہیں جب یہاں تک میں پہنچ جاؤں تو ابھی جو ہے کلام کو میں مزید طول دینا چاہتا ہوں، یعنی کلام کو روکنا نہیں چاہتا ہوں، کلام کو یہاں سے اور کھولنا چاہتا ہوں. الا بیان ما بھی، اس چیز کی بیان کی طرف کہ بھی جس کے ذریعے سے یمتاز الحرف عما عدا، حرف جو جدا ہوتا ہے ما عدا سے یعنی اسم سے دوسرے الفاظ میں یا فعل سے آتا ہے. بما یناسب المقام، جو مناسب ہے مقام کے ساتھ. یہاں پر جب بات ہوئی ہے اسم اور فعل کے درمیان فرق کی تو حرج نہیں کہ حرف اور جو ہے اسم کے درمیان جو فرق وہ بھی بیان کریں. لأجل الاضطراد فی الاستطراد، لأجل الاضطراد استردا للباب نہیں کہتے ہیں، لأجل الاضطراد یعنی یہ بھی مساوی ہے. اسم اور فعل کی جب بات ہوئی ہے تو حرف کو بھی داخل کریں. اضطراد فی الاستطراد یعنی پہلے ایک تردن للباب آپ نے ایک مطلب کو بیان کیا ہے، دوبارہ ایک اور مطلب کو آپ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے کئی مراحل ہیں یہاں پر. اولا سب سے پہلا آپ کا مقصود تھا یہ اضطراد فی الاستدراج. اضطراد یعنی طرد البیان کہتے ہیں، یعنی موافقت للباب یعنی اس باب کی موافقت میں ایک چیز کو ذکر کرنا. فی الاستدراج یعنی اضطراد کے اندر ایک اور مطلب کو نکالنا. ایک مطلب ضمنی طور پر ذکر کیا تھا طردن للباب، باب کی برابری کی خاطر اس کے اندر ایک اور مطلب کا اضافہ کیا، اس کو کیا کہا جائے؟ استدراج. اضطراد فی الاستدراج. یہاں پر کیا تھا مطلب؟ سب سے پہلے نزاع حریم مشتق اصولی سے افعال خارج، یہ آپ کا اصلی مطلب تھا نا. کیا کیا اس کے اندر؟ طردن للباب، فعل کا معنی کیا ہے یہ بیان کرنا شروع کیا. اصل مطلب کے ساتھ اس کو ملا دیا، یہ ہو گیا طرد للباب. یعنی جب میں نے افعال کو خارج کیا ہے نزاع اصولی سے تو طردن للباب فعل کا معنی کیا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلا طرد ہو گیا، یہ ہے اضطراد. اچھا بیان ہو گیا، ٹھیک ہے شیخ میں بس ختم. نہیں استطراد کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اسم اور فعل کے درمیان فرق، اور الاضطراد فی الاستطراد پھر حرف اور اسم کے درمیان فرق. تین اور مرحلے داخل کیے. یہ ہوگی استطراد فی الاستطراد فی تمام الاقسام. فی تمام الاقسام یعنی اسم فعل حرف ساتھ میں. فاعلم پہچان لو انه ان الشان وان اشتهر بين الاعلام ان الحرف ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد. حرف کا معنی جیسے کہ پہلے بیان ہوا، ابھی وہی مطالب ہے، کوئی جدید مطلب نہیں ہے. حرف کا معنی ہم نے بیان کیا کہ ما دل علی معنی فی غیرہ. حرف کا کیا معنی ہوگا؟ ما دل علی معنی فی غیرہ. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی حرف کا معنی آلہ ہے، مستقل نہیں ہے. یعنی حرف ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مستقل نہیں ہے. معنی فی غیرہ کا مطلب ہے کہ غیر کے ساتھ من کے معنی. جیسا کہ میں ہر وقت مثال دیتا ہوں، من کا معنی کیا ہے اردو میں؟ سے. مسجد سے، من المسجد سے، یہ من کا معنی. یہ سے جو ہے نا آلہ ہے، خود مخصوص نہیں ہے. کس سے بھائی؟ مسجد سے، حرم سے. جب تک اسم نہ ملے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی یہ سے اردو میں بھی وہی ہے، عربی میں وہ بھی وہی ہے. یہ سے بذات خود نہیں بلکہ معنن فی غیری، غیر کے ذریعے سے قائم ہے. اسم کے ذریعے سے کا معنی سمجھ میں آتا ہے. مسجد کو
پھر سے کا معنی سمجھ میں تمام ہو. وقد بینا هذا المعنى الحرفی فی الفوائد. فوائد ایک کتاب ہے مصنف کی قبل الکفایہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، شاید آج ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. بما لا مزید علیہ الا انك عرفت فيما تقدم یعنی معنی الوضع میں، بحث وضع میں یہ بات بیان ہو گئی کہ کیا پہچانا آپ نے؟ عدم الفرق بینہ بین الحرف و بین الاسم بحسب المعنى، معنی کے لحاظ کوئی فرق نہیں. اس کے بعد کیا عبارت ہے غزر جلد بولیے؟ انك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وانه فيهما ما لم وانه ہے وانه ہاں انه فيهما ما لم فيه یعنی ٹھیک ہے فيهما ہے ہو فيهما ما لم يلحظ فيه، یہ ما ظاہراً زائد ہے، یہ باہر کے بعض نسخ میں نہیں ہے عبارت. مطلب یہ اس عبارت کا کہ آپ نے فرق کو پہچانا کہ کوئی فرق نہیں ہے میرے نزدیک، مصنف کی رائے ہے بینہ و بین الاسم، حرف اور اسم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بحسب المعنى، معنی کے اعتبار سے. وہاں پر بیان ہو چکا تفصیلا موضوع له ومستعمل فی واحد عند المصنف. تمام. لم يلحظ فيه یعنی فيه ہے جی فيه الاستقلال فيه لم يلحظ فيه في المعنى، یعنی چاہے حرف کا معنی عبارت کا مطلب سنیے، فی الحال وہ بات میں تصحیح کر، عبارت کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ معنی حرف ہو یا معنی اسم ہو، ملحوظ نہیں رکھا گیا. کس چیز کا ملحوظ؟ الاستقلال بالمفہومیہ ولا عدم الاستقلال بها، ولا عدم الاستقلال بالمفہومیہ. یعنی معنی اسم مستقل ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے، حرف کا معنی مستقل نہیں ہوتا. یہ جزء موضوع لا نہیں ہے. مستقل ہونا مستقل نہ ہونا موضوع لا کا جزء نہیں ہے. یہ بات ہم نے بیان کی ہے. معنی اسم مستقل استقلال کو جزء موضوع لا قرار دینا یہ درست نہیں ہے. عدم استقلال کو حرف کے معنی کا جزء موضوع لا، یہ فرق نہیں ہے میرے پاس. اگرچہ مشہور کے درمیان یہ فرق ہے کہ اسم کا معنی مستقل کے لیے وضع ہوا ہے، حرف غیر مستقل کے لیے وضع ہوا. یہ مشہور ہے. مصنف کہتا ہے کہ استقلال المفہومیہ فی المعنى الحرف فی المعنى الاسمی وعدم استقلال المفہوم یہ ماخوذ نہیں ہے، ملحوظ. لم یلحظ موضوع لم ملحوظ نہیں ہے، مقام استعمال سے سمجھ میں آتی یہ چیزیں وہاں پر بیان ہوئی. وانما الفرق هو انه وضع یعنی وضع الحرف لیستعمل وارید منه من الحرف معناه ایک معنی کہ حالتا یعنی آلتا لغیره غیر کے لیے ہو، وبما هو في الغیر غیر میں موجود ہے، اس لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ یہ میں وہ مطلب اساسی مطلب دہرا رہا ہوں، پھر میں عبارت صریح پڑھنا چاہتا ہوں. فرق حرف اور اسم میں مصنف کے نزدیک نہ موضوع لم ہے نہ مستعمل فیہ میں. فرق مقام استعمال سے آتا ہے. مقام استعمال سے کیسے آتا ہے؟ ایک آلہ ہے واضح کا جو غرض ہے، غرض واضح کے اعتبار سے. واضح کا غرض ایک دفعہ استقلال ہے، ایک دفعہ عدم استقلال ہے. غرض واضح میں اگر استقلال ہے تو اسم کو استعمال کرو، غرض واضح اگر عدم استقلال تو حرف کو استعمال کرو. یہ داعی وضع واضح کو جس نے دعوت دی ہے اس داعی کے لحاظ سے حرف اور اسم میں فرق ہے، اما معنی موضوع میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایسا نقطہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بلے حالت لغیری وبما هو فی الغیر ووضع غیره ووضع غیره یعنی غیر الحرف، حرف کے غیر کو وضع کیا ہے. حرف کا غیر کیا ہے؟ اسم. کیوں وضع کیا ہے؟ وضع کرنے کی حکمت میں فرق ہے، لیکن حکمت الوضع میں فرق ہے، غرض وضع میں فرق ہے. کیوں وضع کیا؟ لیستعمل وارید منه معناه بما هو وعلیہ وعلى هذا البیان یعنی وعلى هذا البیان یعنی شنو؟ حرف کو کیوں وضع کیا اس کی علت دیکھیے. لیستعمل ویراد منه حالتا آلتا. اسم کو کیوں وضع کیا؟ یہ کیوں جو ہے نا یہ غرض ہے، یہ حکمت وضع میں فرق ہے، نہ موضوع لم. موضوع لم الگ چیز ہے. هذا ما وضحنا مفصلا يعني. بلے اس بیان کی بنا پر یکون کل من الاستقلال بالمفہومیہ یہ اسم میں، استقلال بالمفہومیہ اسم میں، وعدم الاستقلال بها بالمفہومیہ حرف میں. یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انما اعتبرت فی جانب الاستعمال، جانب استعمال میں، لا فی المستعمل فی. مستعمل فی میں یہ جز نہیں ہے. لیکون بینہما تعین کی مستعمل فی میں جز قرار دے کہ آپ بینہما بین الحرف والاسم تفاوت بحسب المعنى، معنی کے لحاظ سے تفاوت ڈالے، فرق ڈالے. ایسا نہیں ہے. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلی ولفظ من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له.
یہ مجاز نہیں ہے آپس میں، کوئی مجاز نہیں، مستعمل فی ہونے کے اعتبار سے کوئی مجاز نہیں، اس لیے کہ موضوع اللہ میرے پاس ایک ہے، مستعمل فی میرے پاس ایک ہے۔ وَإِن كَانَ بِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَإِن كَانَ اگرچہ یہ معنی، وَإِن كَانَ الاستعمال، وَإِن كَانَ الاستعمال بِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، جن کے لیے یہ وضع ہو گئے ہیں اس کے لیے استعمال نہ ہو تو بھی، یعنی وَإِن كَانَ بِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ سے مراد سمجھے، یعنی جس کیفیت کی بنا پر ان کو وضع کیا کہ اس طریقے سے استعمال نہ ہو تو بھی مجاز نہیں ہے۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ یعنی وہ غرض، جس غرض کے لیے آپ نے وضع کیا تھا، وہ غرض حرف میں کیا؟ عدم الاستقلال، غرض، اور اسم میں استقلال، اس غرض کے مطابق استعمال نہ کرے تو بھی مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ موضوع اللہ میں داخل نہیں ہے۔ مثلا ابتدا اسم ہے، اسم میں غرض آپ کا کیا ہے؟ معنی مستقل، مفہوم مستقل، میں نے من کو استعمال کیا، ابتدا کے بدلے میں من استعمال کیا تو پھر بھی مجاز نہیں، یہ اشارہ اس بات ہے۔ وَإِن كَانَ بِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ سے مراد یہ ہے، یعنی جس کیفیت اور غرض کی بنا پر وضع کیے گئے ان کے مطابق استعمال نہ کرے تو بھی، یہ خلاف غرض آپ نے استعمال کیا ہے، موضوع اللہ کے غیر میں استعمال نہیں کیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بات واضح ہوگی نا؟ آپ اشکال نہ کریں کہ بھائی لفظ ابتدا سے آپ کا مقصود اور غرض اور حکمت اور داعی استقلال ہے، اگر اس کے بدلے میں من استعمال کرے تو مجاز ہوگا، یہ نہ کہو کہ نہیں چاہ رہے وہ ان کے آنے بغیر، پھر بھی مجاز نہیں ہوا، اس لیے کہ جب تک یہ استقلال جزء موضوع اللہ نہیں ہے تب تک جہاں کہیں بھی آپ من کو استعمال کرو، ابتدا کو استعمال کرو، مجاز نہیں ہو سکتا۔ تمام۔ فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين وصلى الله على محمد۔ ابھی عبارت تکرار ہے، تعبیرات الگ لیکن مطلب وہی ہے جو